السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کر خور تو ہاتھ دیاں بڑھنے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے. ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے. ایک گل نو یاد تو رکھا بد، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا ہی فضل و کرم ہے کہ مالک الملک نے عظیم الشان مہینہ ایک دفعہ پھر میرے اور تمہارے نصیب اندر فرمایا ہے. دعا کرو اللہ پاک سانو اس مہینے دیاں رحمتاں کما حق سمیٹن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. بڑا ہی دل خوش ہے مسجد دیکھ کے
کہ مسجد کتنی خوبصورت ہے، اور اس تو زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ مسجد صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ پر رونق بھی ہے، کیونکہ مسجداں سنگ مرمر نال سونیاں نہیں لگدیاں، مسجداں نمازیاں نال سونیاں لگدیاں۔ میں شکر گزار ہاں جناب حافظ عبدالوحید بٹ صاحب دا کہ انہاں ضلع بھر دے کارکنان اور ضلع بھر دے ذمہ داران جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے پلیٹ فارم تے جمع انہاں دی زیارت دا اور انہاں دے نال ملاقات دا موقع فراہم کیتا ہے۔ دعا کو ہاں کہ اللہ تعالیٰ جناب پاک صاحب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور تمام کارکنان اور ذمہ داران اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجد دے، جماعت دے، سٹی دے، ضلع دے، تحصیل دے جتنے بھی بزرگ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، خصوصاً امیر ضلع، اللہ پاک ان تمام بزرگان دین دیاں ساڈے سر تے انہاں دا سایہ اللہ تعالی قائم فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جڑا مہینہ اس وقت ساڈے اُتے سایہ فگن ہے، اس مہینے دی عظمت اور برکت نو جانن واسطے اینی گل ہی کافی ہے کہ یہ مہینہ اللہ دا مہمان ہے۔ انسان دی فطرت ہے کہ انسان دے کول جدوں بھی کوئی پرونا مہمان یا گیسٹ آندا ہے نا، تو انسان اس مہینے اس مہمان دے آن تو پہلا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ جی میرے دل وچ قدر کنی ہوئے، یہ کتنا کو محترم ہے، کتنا کو معزز ہے، کتنا کو مکرم ہے۔ انسان پھر خود حساب نال انہوں موسٹ ویلکم کہن دا، مرحبا کہن دا، اور انہوں جناب انہی آہو بھگت دا پورا انتظام کر دے۔ تے اے مہمان چونکہ رب دا ہے، اس واسطے اسی اے بھی قدر بھی انجی کرنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا جڑا مہینہ ہے نا، ایک اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ تے تسی جانتے ہو کہ جڑا 9واں مہینہ ہوتا ہے، 9واں منتھ ماں واسطے بڑا اہم مہینہ ہوتا ہے۔ جویں 9واں مہینہ ماں واسطے بڑا اہم ہے، ایویں 9واں مہینہ رمضان اہل ایمان واسطے بڑا اہم ہے۔ جویں 9ویں مہینے کے اندر اللہ پاک ماں دی گود وچ لال پا دیندے نے، ایویں ہی رمضان دے مہینے دے اندر اللہ اہل ایمان دی گود اندر جنت دے ٹکٹ ڈال چھڑدے۔ جویں 9ویں منتھ دے اینڈ تے اللہ ماں نو خوشی وکھاندے نے، ایویں ہی رمضان المبارک دے اینڈ تے اللہ پاک اہل ایمان واسطے بھی خوشی رکھدے نے، جس خوشی کا نام عید ہے۔ اور خوشی کتنی بڑی ہے
نبی پاک فرماتے ہیں جدوں روزہ رکھن والے امامدار عید پڑھن واسطے گھروں نکل کے میداناں وچ جمع ہوندے نے، آسمان تو اللہ فرشتیاں نو گواہ بنا کے اعلان کردا ہے، فرشتیو گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے نو جہنم تو آزاد کر چھڑیا ہے۔ اور میرے بھائیو، حضرت امام بن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی فضیلت یہ بڑی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے پوری کتاب میں، پورے قرآن پاک میں کسی بھی مہینے کا نام لے کر اس کی تعریف نہیں کی۔ یہ واحد رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ جس کی اللہ نے نام لے کر قرآن میں تعریف فرمائی ہے۔ اور میں کہا گا ایکو مہینہ جدا نام ہے کہ اللہ نے وہ تعریف کی تھی، ایکو رات دیے جس رات دا نام ہے کہ اللہ نے وہ تعریف کی تھی، اس رات دا نام لیلۃ القدر ہے، تے سبحان اللہ وہ رات بھی رمضان میں چلتی ہے۔ اور صرف اللہ پاک نے اس مہینے دی تعریف نہیں فرمائی، نبی رحمت عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تعریف فرمائی۔ تے تعریف فرمان دا انداز را دیکھا تے نبی پاک دا انداز کیسا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرنے نے کہ رمضان ہجی آیا نہیں سی کہ نبی پاک نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، تے جمع فرما کے نا اللہ دے محبوب پیغمبر نے تقریر فرمائی، خطاب فرمایا، تے نبی پاک دے خطاب دا عنوان پتہ کیے؟ میں عنوان انج دسنا کہ کملی والے دی زبان تے شان رمضان ہے۔ سبحان اللہ۔ کملی والے دی زبان تے شان، بولو شان رمضان۔ اللہ دے نبی تعریف فرما کیا گیا ہے، سننا دارا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سب سارے مقدد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری مرتضی پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے ہیں قد اذن لکم شہر عظیم، فرمایا میرے صحابہ تو آج ہوتے ایک بڑا عظمت والا مہینہ والا ہے، کی عظمت نے مہینے دیا، اس مہینے دی عظمت ہے کہ دا ذکر دی شان اللہ نے آپ بیان فرمائی۔ کیویں بیان فرمائی؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان المبارک دا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن پاک دا نزول فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں رمضان مہینہ جس کے اندر اللہ نے صرف قرآن پاک دا ہی نزول نہیں فرمایا بلکہ آسمان تو جتنیاں بھی کتاباں اللہ نے نازل فرمایا ساریاں رمضان اندر نازل فرمایا۔ تقریباً 313 صحیفے 313 کتاباں اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمایا، ساریاں رمضان اندر نازل فرمایا۔ تورات بھی رمضان اندر آئی گے، انجیل بھی رمضان اندر آئی گے، زبور بھی رمضان اندر آئی گے، صحف ابراہیم بھی رمضان اندر آئے نے، الواح موسیٰ بھی رمضان اندر اترے نے، اور قرآن پاک بھی رمضان اندر نازل ہویا ہے۔ اور سب تو بڑی بات دے وے جدوں دی اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گیا نے، اس تو بعد جبریل دا دنیا تے آنا بند ہو گیا ہے، ہن جبریل دنیا تے نازل نہیں ہوندے۔ اللہ اللہ لیکن رمضان دا مہینہ دی عظمت والا ہے، رمضان اندر آسمان تو جبریل بھی زمین تے آمدے نے، رمضان اندر نوریاں دا سردار بھی زمین تے آمدا ہے، کی لین واسطے آمدا ہے۔ جدو اللہ دے نبی موجود سن ادو جبریل آسمان تو آندا اللہ دا پیغام لے کے آندا، ہن انبیاء کرام دا سلسلہ مک گیا ہے لہذا ہن جبریل نہیں آندا، صرف اس مہینے میں آندا ہے۔ اور جدو نبی موجود سن ادو اللہ دا پیغام لے کے آندا سی، ہن نبی کوئی نہیں، ہن جبریل زمین تے اہل ایمان دا سلام لے کے آندا ہے۔ پہلے رب دا پیغام لے کے آندا سی، ہن ساڈے نام سلام لے کے آندا ہے۔ دلیل کی ہے دلیل تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام۔ اللہ اکبر، اللہ ایڈی عظمت والا ایڈی شان والا مہینہ تائی تے میں محبت نل جگہ جگہ کیا ہے۔ اللہ اللہ مہمان رب دا مہینہ گیارو، مہمان رب دا مہینہ گیارو، بخشش دالا خزینہ گیارو، لٹ لو بہارا رمضان آیا، رمضان آیا۔ اچھیا کو سبحان اللہ۔ اے روزہ تے نہیں لگیا ہویا، بھوک تے نہیں لگی ہوئی، تسی جھوٹ بول دے پے، پیاس تے نہیں لگی ہوئی، نہیں لگی ہے یار، ایدکا تو کہنے ہو نہیں، اور روزہ بھی لگیا ہویا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، تے بھوک بھی لگی ہوئی ہے، یہ میں گل نا سچی گل کرو ہاں۔ اور اللہ دے بندو مزہ ہی تائیں اور لطف اس گل دائے یار واسطے آسمانہ دے مالک واسطے روزہ رکھیا ہے۔ یا اللہ بھوک لگی ہے کیوں نہیں لگی، یا اللہ ترے بھی لگی ہے بھوک بھی لگی ہے، تینوں راضی کرن واسطے بھوکے ہو کے بیٹھے ہاں، تینوں راضی کرن واسطے اسی جناب پیاسے ہو کے بیٹھے ہاں۔ اور دیکھو کتنی عجیب بات ہے، 11 مہینے جڑے پچھلے گزرے نے نا انہاں دے وچ کسے بندے نوں سزا دے طور تے آکھیا جائے لے بھی پورے تیرے 15 گھنٹے واسطے تیرا پانی بند دے، 15 گھنٹے واسطے تیری روٹی بند دے، اور باقی 11 مہینیاں وچ سزائے قربان جاواں
وہ 11 مہینیاں میں 15 دنوں لئی 15 گھنٹیاں لئی روزے دے اندر 15 گھنٹیاں دے اندر پانی بند ہو جائے روٹی بند ہو جائے سزا ہوئے گی رمضان اندر 15 گھنٹے اگر اسی روٹی نہیں کھاواں گے پانی نہیں پیواں گے رب نال وفا ہوئے اے اللہ نال وفا ہے 11 مہینے سزا ہے تے رمضان اندر اللہ نال وفا ہے اس واسطے میں تے جگہ جگہ گل کہنا پیا جدوں تانوں کوئی پوچھنا بھی بھوک لگی ہونا وہ سیدھی گل بھائی لگی ہے پیاس بھی لگی ہے روزہ بھی لگدا پیا ہونٹ خشک ہوندے پے نے گلا خشک ہوندا پیا حلق خوش ہوندا پیا آسماناں ول منہ کر کے کہنا یا اللہ سب کچھ تیری رضا واسطے ہن دسو ہم بھلا روزہ لگدا پیا کہ نہیں ہاں بھوک لگی ہے کہ نہیں لگی ہے اللہ 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 توجہ کرنا ذرا مہمان رب دا مہینہ خیارو بخشش دا آلہ خزینہ خیارو لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اور سیری دا تحفہ لے کر کے آیا سیری دا تحفہ لے کر کے آیا اور روزے دا سب لئی ہے پیغام لایا روزے دا رکھ دے پیانا ماشاءاللہ روزے کیوں بھی رکھ دے پیا کہ نہیں کئی بندے مسئلے پوچھ دے پھر دے لو جی روزہ میں روزہ کی میں رکھا جی میرا شوگر جڑی لو ہو جاتی ہے میرا بی پی لو ہو جاتا ہے میں مرن والا ہو جانا جی تے مینوں کوئی چھٹی نہیں روزے تے لگ سکتی اچھا میں پوچھنا یار تو روزہ رکھیا ہوئے گا تے کی ہوئے وقت تو وقت تینوں پیاس لگے گی یہی ہوئے گا یا وقت تو وقت تینوں بھوک لگے گی یا وقت تو وقت تیرا بی پی لو ہوئے گا اور وقت تو وقت ہے یہ بھی تو مر جائے گا اور تے کچھ نہیں نہ ہونے لگا اے کمڑیا اور کی چاہیے ہے اور روزہ رکھیا ہوے افطار سحری ناروبار ہوے افطاری رب دی جنت اندر ہوے ہے اور کی چاہیے تے بابے بھی کئی بابے بڑے سٹرونگ نے اور وہ رکھتے ہیں تے کئی بابے ٹھلے نے کئی بابے ٹھلے نے اور چھٹیاں لبتے پھرتے نے اور راتاں لبتے پھرتے نے بابا جی میں تواڈے واسطے کہاں گا اور بابا اور کی چاہیے ہے سحری بیگم نال کرو افطاری حور نال کرو جا ہے اللہ 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 سحری دا تحفہ لے کر کے آیا روزے دا سب لئی پیغام لایا لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اکبر لاہور دعا کر لگا روزہ تانوں لگے آیا ہے بھوک بھی تانوں لگی ہے پیاس بھی لگی ہے تے تاں میں تہاڈا بہتا دور نہیں لگوانا جدا دل کرے آمین کہہ دے جدا دل کرے نہ کہے پر دعا توجہ نال سننی ہے دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہو رمضان دا دعا کریے اے ہو مہینہ ہی ہوے مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوے اور مکہ بھی ہوے مدینہ بھی ہوے لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اللہ اور میں دو شیر پڑھاں گا دو شیر پہلا شیر پڑھاں گا اودے نال تواڈے منہ وچ کھنڈ پے گی تے تواڈا روزہ نہیں ٹوٹے گا تے دوسرا شیر پڑھاں گا اودے نال تواڈے سینے وچ ٹھنڈ پے گی ذرا توجہ نال سن لینا اللہ اللہ افطاری دے ویلے افطاری دے ویلے دم دم کھجوراں مجھ کھانڈ پئیے کہ نہیں پئیے نا منہ میٹھا آیا نا اللہ جے کھانڈ پئیے نا تے ہن تواڈے سینے ٹھنڈ بھی پینی ہے اللہ اللہ افطاری دے ویلے او دم دم کھجوراں او جنت وچ مل سن سونیاں حوراں
جنت جمیل سن سونی پورا لٹ لو بہارا رمضان آیا رمضان آیا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری اور تسا دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک دے نازل ہونے والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا شہر عظیم عظمت والا کیا کیا شہر مبارک برکت والا عظمت سنی دینا اور رمضان دی برکت بھی سن لاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماتے ہیں تفتح فیہ ابواب الجنہ جب در جنت دے دروازے کھول دیتے جاتے ہیں وَتُغْلَقُ فِيهِ ابواب جہنم جب در جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں اور فرمایا شیطان بند دیتے جاتے ہیں اللہ 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 اے تسی کنی بری سنیے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ایک تسی سارے ہیں تو سنیے لیکن آج میں تو ایک حدیث سنان لگا ماں حضرت شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کیا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین فرمایا کائنات دے لوگوں جدو سہری دے وقت بندے روزہ رکھ دے پیوندے نا ان اللہ کا ملائکتہ اے نارو پال بیٹھ کے اپنے گھر وچ سہری پیا کردا ہے ارشاد دا رب بیٹھ کے دا درجات بلند پیا کردا ہے اللہ دے درجات دیاں بلندیاں فرماندے نے یصلون علی المتصحرین نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا اور انگے چلیے اے حدیث سن ایمان نہ دادا ہوئے تے پھر آنکھی اللہ 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 میری گھر تو ساتھ پیو مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلام نامی عورت نبی پاک دے کھڑائی عرض کر دی اللہ دے محبوب پیغمبر میں تو آدھے نہ ڈال کے اللہ دے گھر جانا چاہتی سا میں تو آدھے نہ ڈال کے آج کرنا چاہتی سا لیکن سونے نبیاں میں کسی وجہ تو آدھے نہ ڈال کے نہیں جا سکی اور میں کی کراؤں میرے آقا فرماتے ہیں بی بی کبراہم دی لوڑ کوئی نہیں جب رمضان دا مہینہ آ جائے گا نا رمضان اندر جا کے عمرہ کر لمی اللہ تینو حج دا ثواب دے چھڑے گا اللہ 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 ایک اور حدیث سنو اللہ جاندہ میں جدو دی حدیث سنیے نا میرا تیمان بدن لگ پیا ہے میرا تیمان زیادہ ہون لگ پیا ہے اور بیدے تسی سنو گے پاڑے مان اندر بیدہ پا ہو جائے گا میں تے جدو دی حدیث سنیے میرا تے دل کرتا ہے ہر مہینہ رمضان بن جائے ایڈی سونی حدیث ہے ایڈی پیاری حدیث ہے ایڈی مٹھی حدیث ہے ایڈی نشان حدیث ہے ایڈی سچی حدیث ہے ایڈی اونچی حدیث ہے ایڈی سچی حدیث ہے میرے نبی پاک نے صحیح البخاری ہے 1863 نمبر حدیث ہے میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا
عمرہ کر لیندہ ہے اللہ انج ثواب عطا کردا ہے جویں میرے نال رل کے نے حج کر لیا ہے اللہ اللہ نبی پاک نہ رل کے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ مل کر حج کرنے کا ثواب رمضان میں عمرہ کرنے کا اے جے رمضان دیاں برکتاں اللہ اللہ آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے ایک رمضان والے امام تازہ اللہ جاندا ایک ایڈی سوڑی مسجد دیکھ کے میرا دل کردا ہے میں ہر جمعہ ایتھے پڑھا کر لیکن روڑا بھی میں دور بہت ہے سانو دوریاں تے مجبوریاں نے ماریا ہے اللہ اللہ سوڑی بڑی ماشاءاللہ اللہ میں پہلے آسا نا وہ تو میرے خیال ہے پرانی صورت اندر سی مسجد میرے تو بعد الحمدللہ تعمیر ہوئی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گدا خیر کا فرمائے مسجد کے بانیان جو زندہ ہیں اللہ ان سے دین کا کام لے مسجد کے بانیان جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مرکزوں کو ٹھنڈا کر لے اللہ 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 آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے اللہ کی آیا جنی جات دا سامان اللہ کی آیا جنی جات دا سامان اور ساڑھے بخشان واسطے اور نوری چاند چڑھے جدو آسمان تے نوری چاند چڑھے اور نوری چاند چڑھے جدو آسمان تے لگ جاتیاں پابندیاں شیطان تے اور نوری چاند چڑھے جدو آسمان تے اور لگ جاتیاں پابندیاں شیطان تے اور روزے داراں دا نہ کرے نقصان اور روزے داراں دا نہ کرے نقصان اور روزے دوران واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان اور رحمتاں لٹاؤن واسطے اور دیکھو کہتا ہے مہینہ دا جواب نیکی ایک کرو لاکھ دا ثواب یضاعف لمن یشاء نیکیاں وعدوں نے اے تو کوئی بندے کیا نے جناب سعودی عرب دے اندر کی لڑ گئے ہو ادھر اسی سعودیہ وچ تاں گئے ہاں 1 روپیہ کمانے ہاں تے پاکستان دے 42 روپیے بن جاندے نے کئی بندے جناب دبئی گئے ہوئے نے کی لڑ گئے ہو اک 1 درہم کمانے ہاں پاکستان دے یہ سارے پیسے بن جاندے نے کئی بندے امریکہ گئے ہوئے نے کیوں گئے ہوئے ہو اک 1 ڈالر کمانے ہاں پاکستان دے یہ پیسے بن جاندے نے وہ نارو بال دے پاسیا دنیا دا کوئی ایسا ملک وکھا دنیا دی کوئی ایسی کرنسی وکھا بندہ 1 روپیہ کماوے 700 بن جائے 700 تو بن جائے جتنا ہوئے بڑھتا چلا جائے دنیا تے کوئی ملک ایسا نہیں دنیا تے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دنیا تے کوئی سخی جنہ نہیں اے سخی میرا پروردگار ہے فرمایا رمضان وچ نیکی 1 کرو گے میں ثواب 700 گنا دیاں گا پھر 700 گنا تے پر 1 نہیں یضاعف لمن یشاء فرمایا تو نیکی اپنی طاقت نال کر لے میں ثواب اپنی طاقت نال دے چھڈاں گا اللہ اللہ زندہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جانتا ہے اور روزے نہ نعرہ لانا بڑا اوکھا جے اللہ تعالیٰ نے صحت علی زندگی اللہ 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 توجہ کرنا درا قدرات تیزی مکار اور دیکھو کہتا ہے مکینہ لا جواب نیکی 1 کرو لاکھ دا ثواب اور نیکی 1 کرو لاکھ دا ثواب اور دیکھو کہتا ہے مکینہ عالی شان اور دیکھو کہتا ہے مکینہ عالی شان رب نو مناؤن واسطے آیا دنیا تے ماہ رمضان رحمتاں لٹاؤن واسطے اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ خالق کے کائنات دا قرآن سنیے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا اگلی گل تے غور کرنا. اللہ فرماتے ہیں رمضان بھی ہدایت ہے تے قرآن بھی ہدایت ہے. رمضان بھی فرق کردا ہے قرآن بھی فرق کردا. کیویں بلا رمضان کیویں ہدایت ہے؟ بڑے بڑے بندیاں نے ویکھیا ہے ورنہ رمضان مبارک وچ داڑھی رکھی پھر دوبارہ داڑھی کٹائی کوئی نہیں. بڑے بڑے بندے جدے نے ورنہ رمضان اندر نمازاں شروع کیتیاں پھر نمازاں چھڑیاں کوئی نہیں. بڑے بڑے جدے خوش نصیب نے جنہاں رمضان اندر گانیاں تو توبہ کیتی پھر گانے سنی کوئی نہیں. پتہ لگا رمضان ہدایت ہے تے قرآن ہدایت ہے. تانوں پتہ ہی ہے نا ایویں رمضان دی فرق کردا ہے تے قرآن دی فرق کردا ہے. کی فرق کردا ہے؟ قرآن جھوٹے جھوٹ وچ فرق کردا ہے رمضان جھوٹیاں وچ فرق کردا ہے. قرآن سچ دسدا ہے تے رمضان سچے بندے دسدا ہے. کیویں بلا اے رمضان آ گیا ہے نا سچے تے جھوٹیاں وچ فرق ہو گیا. کیویں بلا سچے مسیح تو لبن گے تے جھوٹے کناتاں دے پیچھوں لبن گے. ایویں گل ہے نا. جڑے سچے نے وہ مسیتاں وچ بیٹھے نے تے جڑے جھوٹے نے کناتاں دے پیچھے چری جاندے نے کھائی جاندے نے روٹیاں پاڑی جاندے نے. اچھا مینوں یہ بھی پتہ لگا ہے کئی مولوی روزے نہیں رکھدے. دسو گا کئی مولوی جمعے والے دن کہندے جی میں روزہ نہیں رکھ سکدا کیوں ہے میں جمعہ پڑھا. دسو کئی مولوی جمعے والے دن جمعے تو پہلا 2 روٹیاں کھا کو تو جگ لسی دا پی کے تے پھر منبر تے کھڑو کہندے کتب علیکم الصیام روزے رکھو. بندہ پوچھے مولویا تیرے والا روزہ تیرے پیو نے رکھنا ہے؟ یہ سارے شٹلی مولوی ہیں. یہ پتہ نہیں جس بندے دے اینڈ دے نال ٹلی لگ جائے نا وہ بندہ چنگا رہتا. دعا کرو اللہ شٹلی تو بھی بچائے تے ٹلی تو پیچھے جڑا نہ لاؤ تے تو بھی بچایا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا. حضرات ذی وقار روزے رکھیا کرو. اللہ دی قسم لطف تاند ہے. عالم نے بھی روزہ رکھیا ہوئے اور روزہ چڑھ کے بندہ منبر تے کھلو کے بیان کرے ایمان وقت آئے ایمان اندر مضبوطی ہوندی ہے. مینوں پتہ لگا ایک مولوی نے 3 گھنٹے تقریر کیتی روزہ رکھ کے. میں کہا میں تو قدم چکا لو دا روزہ ہے ہی اور روزے نال 3 گھنٹے بولنا پلا کتنے بولیا جاتا پلا. یہ تو بس ہو جاتی ہے 35 منٹوں میں. یہ 3 گھنٹے کیویں بول گیا؟ اب دعا کر اللہ مولویاں نوں ہدایت دے. اچھی آمین. اللہ 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 توجہ کرنا. حضرات ذی وقار غور کرتے جانا ذرا. میں جناب بابا کا ذکر پیا کرنا اور رمضان کے اندر کام کیڑے کیڑے کرنے نے. حضرات ذی وقار 4 کام کرنے رمضان اندر. کتنے کام؟ 4 کام کرنے نے. کیڑے کیڑے؟ سب تو پہلا کام رمضان اندر کیڑا کرنا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. سب تو پہلا کام ہے کہ رمضان وچ روزے رکھنے نے. روزے دا اہتمام کرنا ہے رمضان اندر. روزے رکھن دے 2 مقصد نے. روزہ کیوں رکھا جاندا ہے؟ اللہ سانو بھوکا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ سانو پیاسا کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ حضرات ذی وقار دے 2 نے 3 مقصد نے. 3 مقصد ہے. کیڑے کیڑے مقصد ہے؟ سب تو پہلا
مقصد لعلکم تتقون، روزہ رکھن والا بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کھانا پینا چھڈیا ہی گانا بھی چھڈ دے، کھانا پینا چھڈیا ہی چغلی بھی چھڈ دے، کھانا پینا چھڈیا ہی جھوٹ بھی چھڈ دے، کھانا پینا چھڈیا ہی لوکاں دے بندہ بولنا بھی چھڈ دے۔ ایک تے مانا تقوی روزہ رکھن دا تے دوسرا کی ہے اللہ اللہ۔ اور تقوی کا معنی، تقوی کو کہتے ہیں بچنا، بچنا۔ اس کا اگر عربی لغت سے نکال کر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا بچنا۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ حضرات جدید مکار میڈیکل کی رپورٹ کے مطابق جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ بندہ کینسر سے بچ جاتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو بلڈ پریشر کی بیماری سے نجات مل جاتی ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ معدے کی امراض سے بچ جاتا ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ شوگر کی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، روزہ رکھو گناہوں سے بھی بچ جاؤ گے، بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا تے اور کی مطلب ہے روزہ کیوں رکھنا ہے؟ حضرات دی وقار روزہ اس واسطے رکھنا ہے تاکہ سانو بھوکے یاد آتے رہن۔ روزہ رکھیا ہوے تینوں بھوک لگی ہوئی ہوے تے تینوں ساتھ ہوے جدوں کسے غریب دے گھر وچ کھانا نہیں ہوندا تے غریب دے دل تے کی گزرنی ہے۔ تینوں بھوک لگی ہوئی ہوے تے جناب تینوں بھوک لگی ہوئی ہوے تے تینوں ساتھ ہوے جدوں غریب دے بچیاں دے گھر کھانا نہیں ہوندا تے غریب دے بچیاں دے دل تے کی گزرنی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جدو مصر دے پرائم منسٹر بنے نا تے آپ نے روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ پوچھا کیا جناب یوسف جی روزے کا تو رکھ رہے ہو؟ فرمایا رکھنا وا تاکہ میری ملت دے قوم دے بھوکے یاد رہن، مینوں پتہ لگے مصر دے جڑے بندے بھوکے نے انہاں نوں جدو روٹی نہیں لبدی انہاں تے کی گزردی ہے۔ حضرات دی وقار روزہ رکھ تاکہ تینوں بھوکیاں دی خبر ہو جائے تے ناروا دے باسیا ایک کم چنگا کوئی نہیں۔ تو رج کے کھانے تے تیرا بڑا بھوکا سو جائے، تیرے بچے رج کے کھان تے تیرے بڑا دے بچے بھوکے سو جان۔ تو رج کے کھانے تیری بہنا بھوکی سو جائے، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ اللہ جانتا ہے جڑے دن چلتے پہنے یہ بڑے غربت والے دن نے، بندے مارے پہنے غربت دے اندر، بندیاں دا مندہ حال ہویا پیا غربت دے اندر۔ میں کوشش پچھلا جناب رمضان گزریا ہے نا تہاڈے نال تے بندے گلاں نہیں کردے، ساڈے نال بندے بڑیاں گلاں کردے نے، سانو بڑے بڑے بندے فون کر کے اپنے اندر دیاں گلاں دسدے نے، غربتاں اپنیاں بیان کردے نے، انج دیاں گلاں دسدے نے کہ بندہ چپ نہیں رہ سکدا، انج دیاں گلاں دسدے نے کہ بے ساختہ اکھاں چوں نکل آندے نے۔ پچھلے رمضان دا واقعہ ایک بندے نے میرے سنایا ہے، پچھلا رمضان سارا لاک ڈاؤن اندر جو گزریا ہے نا لوکاں دے گھر وچ کچھ نہیں سی کھان واسطے، مزدوری کوئی نہیں سی تے مزدور بیچارے بھوکے سوندے سن۔ رمضان دا مہینہ آیا، 2 دن گزرے نے رمضان دے، 2 روزے گزرے نے۔ ایک باپ دیاں 6 بیٹیاں نے نا، اللہ اکبر اللہ کہ 2 دن بیچارہ مزدوری واسطے نکلدا رہیا، 2 دن مزدوری کوئی نہیں لبھی۔ تیسرے دن جناب روزانہ دیاں بچیاں سکے ٹکڑے کھا کے گزارا کردیاں نے، پانی پی کے آنڈیاں گوانڈیاں لوگ کوئی شے آج نے کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ تے تیسرے دن اپنی دھیاں گرو کے کہندا ہے شہری دے دیرے نہیں بیٹیو بیٹیو اج میں تواڈے واسطے ضرور کچھ نہ کچھ لے کے جاواں گا، اج میں باہر جاواں گا مزدوری کر کے تے تواڈے لئی فروٹ لے کے آواں گا، تواڈے لئی افطاری دا سامان لے کے آواں گا، تواڈے لئی راشن لے کے آواں گا۔ کدی دل تے ہاتھ رکھ کے سوچی آئی اس باپ دے دل تے کی گزردیاں ہون گیاں کہ جس باپ دیاں بھکھیاں بچیاں بیٹیاں ہونگیاں تے باپ کچھ نہیں کر سکتا ہوئے گا۔ اللہ دی قسمیں اس باپ دے سینے تے کوئی بڑھ کے نہیں دیکھدا جس باپ دے سامنے بھوک دی وجہ تو دیاں بیٹیاں روندیاں نے۔ سیانے کہندے نے مجلس کئی بندے دکھی بیٹھے ہون گے نا، اللہ دی قسمیں جس دن دھی دی اکھ وچوں آنسو نکلدا ہے باپ دی کمر تے اتنی ٹوٹ جاندی ہے، باپ دی ادا اتنی مر جاندا ہے جدن دھی دیاں اکھاں آنسو ویکھ لیندا ہے غربت دے نال۔ میریو بیٹیو اج میں افطاری ٹائم تواڈے واسطے افطاری دا سامان لے کے آواں گا،
نکلیا باہر سارا دن مزدوری لبدا پھریا شام نو گھر آیا تے مزدوری پھر کوئی نہیں خالی ہاتھ گھر آیا ہے اس تو افطاری دا ٹائم ہو گیا ہے نا تے تیاں اٹھے بیٹھیاں روندیاں نے تے باپ بیٹھے بیٹھا روندا پیا ہے تے چھوٹی جو دی بیٹی ہے نا اور رونے اپنے باپ نو روندیاں ویکھیا تے آ کے کہندی ہے ابو جی چپ کر جاؤ اج بھی اسی افطاری پانی نال ہی کر لواں گیاں اج بھی اسی روزہ افطار پانی نالی کر لواں کی کراں میں تیرے جامع شیریاں دا کی کراں میں تیرا شربت سندنا دا کی کراں میں تیرے دودھ سوڈیاں دا اور کی کراں میں تیرے ملک شیکاں دا جے تیرا گوانڈی سکے پانی نہ روزہ افطار کرے جے تیرے گوانڈیاں دے بچے روندے رہ جان اے روزہ کیویں دا روزہ ہے افطاری دے ٹائم تیرے اگے تے نہ کچھ پیا ہے تے تیرے پڑوسی بھوکے پے سوندے تے بھوکے پے اٹھدے نے اس وقت دے اندر آپ دی بکار روزے دا مقصد کہ بھی بھوک لگے تے بھوکے یاد آ جان پیاس لگے تے پیاسے یاد آ جان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرمایا روزے توڑے تے فرض کر دیتے گئے نے تے جدو تسی انج روزہ رکھو گے نا کھانا بھی چھڑ دیتا گانا بھی چھڑ دیتا پینا بھی چھڑ دیتا تے جھوٹ بھی چھڑ دیتا جدو تسی انج دا روزہ رکھو گے پھر تانوں عطا کی ہوئے گا پھر تانوں ملے گا کی اللہ دے نبی پاک نے فرمایا اللہ فرماتے نے الصوم لی وانا عاجزی بہ روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھیا ہے اجر بھی میں ادا کراں گا وانا عاجزی بہ دے تین معنی میں بیان کراں گا سب تو پہلا معنی اللہ فرماتے نے الصوم لی وانا عاجزی بہ روزہ میرے لیے اجر بھی میں دیاں گا کی معنی بندہ ایتھوں اللہ دے گھر جائے نا خانہ کعبہ اتھے جا کے ایک نماز پڑھے بتائے 1 لاکھ دا ثواب ہے مسجد نبی وچ ایک نماز پڑھے 1000 دا ثواب ہے سارے نوں پتہ ہے بیت المقدس وچ ایک نماز پڑھے 250 نماز دا ثواب ہے سارے نوں پتہ ہے بندہ مسجد وچ نماز پڑھے 5 نمازاں دا ثواب ہے زیادہ خشوع ہو جائے 27 دا ثواب ہے تے جڑا بندہ روزہ رکھی اجر کنا ہے پتہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں فرشتے کہندے نے اللہ تیرے بندے نے انی نیکیاں کیتیاں لینا اجر اللہ فرماتے نے ہاں نسی جاؤ ہن بندہ روزے دی باری آئی ہے فرشتے کہندے نے اللہ تیرے بندے نے روزہ رکھیا کنا اجر فرمایا روزے دا اجر اتنا زیادہ ہے نہ تسی سن سکدے ہو نہ تسی لکھ سکدے ہو روزے دا اجر میں اتنا زیادہ رکھیا ہے وانا عجزی بھی ایک معنی تے دوسرا معنی کی ہے حضرت امام بہقی رحمت اللہ تعالی علیہ شعب الایمان وچ لکھدے نے حضرت سفیان بن عیینہ دا قول نقل کردے نے فرمایا صوم الایمان عجزی بھی روزہ میرے باپ تے اجر میں دیواں گا کی معنی اللہ دے نبی پاک نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے بندہ اللہ دے سامنے لیندا جائے گا نیکیاں دے ڈھیر لگے ہون گے بندے دے اللہ فرمان کے میرے بندے کو کسی نے بدلا لینا تے سامنے آؤ بندیاں دی لین لگ جائے گی اللہ سونیا مینوں گاڑیاں گڈیاں فرمایا اونیاں نیکیاں دیاں تو لے جا اللہ میرا حق کھادا اللہ فرمان کے اونیاں نیکیاں تو لے جا اللہ میرے تے ظلم کیتا فرمانیاں نیکیاں تو لے جا حضرت امام سفیان بن عیینہ امام دادا کرتے نے گل بیان کرتے نے فرماتے نے نیکیاں نکلی جان گیاں اچانک نیکیاں وچ روزہ جائے گا بندہ کہے گا اللہ مینوں گاڑیاں کڈیاں نے اے ویکھ تے روزے دا اجر مینوں دے دے اللہ اوتے فرمان گیا صوم لی وانا عجزی بھی روزہ میرے لیے میں روزے دا اجر کسے نوں نہیں دینا میں اپنے بندے دی روزے والی نیکی کتے نہیں جان دینی اللہ سونیا گل کی ہے ورنہ روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھیا ہے تے میں اپنے بندے دا اجر چک کے کسی دوسرے بندے نوں دیواں میں نہیں کرنا اللہ پھر ساڈا کی بنے گا فرمایا میں تانوں اپنی رحمت نال راضی کر دیواں گا لیکن روزے دی نیکی میں کسی نوں دین نہیں دیواں گا
وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے، اجر میرے لیے میرے بندے کا کسی دوسرے کو کیوں جائے؟ دو مانے تے تیجا مانا سن جے تیرا ایمان نہ پیدا ہوئے۔ اللہ 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 میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ ایمانا، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اجر بھی میں عطا کراں گا کی مانا۔ محدثین فرماتے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت دے اندر تے جہنمی جہنم دے اندر چلے جان گے۔ اللہ پاک جنتیاں دے اندر سب تو پہلا اپنے چہرے دا دیدار روزے داراں نوں کرائے گا۔ لانا سب تو پہلا اللہ پاک دے چہرے دا درشن روزے دار کر کے جنت دے اندر، اور روزے داروں بھوک لگے تے گھبرانا نہیں، پیاس لگے تے گھبرانا نہیں، دل ڈوبے تے گھبرانا نہیں، شکر لو ہو جائے تے گھبرانا نہیں۔ اگرچہ مریض کو اجازت ہے، اگرچہ مسافر کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ شرط لازم یہ ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی ایسا مریض ہے جو روزے چھوڑ دیتا ہے اور پھر صحت یاب ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، اس کے ذمے جو روزے ہیں وہ ورثاء میں تقسیم ہوں گے۔ جیسے دکانیں تقسیم کرتے ہو ویسے روزے بھی تقسیم ہوں گے، جیسے پلاٹ تقسیم کرتے ہو میت کے ویسے روزے بھی تقسیم ہوں گے میت کے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار بھوکھاں مک جان گیاں، پیاساں مک جان گیاں، جدو اللہ دے چہرے دا دیدار ہوئے گا تے میں روزے دی عادت اندر دعا پیا کرنا وا، اللہ سونیا سانو ساریاں نو جنت بھی دے دے، جنت اندر اپنا دیدار بھی دے دے۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، اور وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اتھے رحمتاں دے چند دے فوارے ہونگے۔ او کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بخار ہوے گا۔ پھر رکھی وہ کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بخار ہوے گا، او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا۔ وعلیکم السلام۔ صدر پاکستان جناب محترم مولانا فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے، دعا کر اللہ تعالی حافظ صاحب کو صحت والی تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اللہ دوبارہ سنو دوبارہ سنو، او کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلا دل بخار ہوے گا، او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا، او جدو جنت وچ اللہ دا دیدار ہوے گا، اتھے اللہ اگے جھکن والے چہرے سارے ہونگے، او وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، خالق کائنات دا قرآن ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے تواڈے تے فرض نے تے روزے رکھنے نے، ڈنڈی مارنی ڈنڈی مارنی۔ کئی نوجوان بھی بڑے عجیب عجیب، حضرت مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ سے ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا، مولانا مینوں کنج دا حال دسو بھی میں روزہ بھی رکھیا ہوئے تے کھا بھی لواں تے پی بھی لواں تے روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ کئی نوجوان بھی بڑے نا بڑے مست ملنگ ہوتے ہیں، عجیب عجیب گلاں تے اگوں وہ بھی پھر اللہ دے فضل نال اللہ دے ولی سن، وہ کہن لگے یار کام ہی سوکھا ہے، تو کل روزہ رکھ کے آویں تے میرے کو لتر کھانی ہے، میرے کو لتر کھا لے گا
تے پھر تینوں غصہ آئے گا، غصہ پی لے گا، کھا بھی لے گا، پی بھی لے گا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. پھر دلی والی جواب ملتا ہی ہے. لہذا پہلا کام رمضان میں آپ نے جو کرنا ہے وہ روزہ رکھنے کا ہے. دوسرا فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ رمضان دا قیام کرے گا، رمضان دا قیام کرے گا، امام دی عادت اندر کرے گا، تے نیکی تے جلن واسطے کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیتے جان گے. من قام رمضان، رمضان دا قیام تے رمضان کنے دنوں دا ہوندا؟ 3 دنوں دا. کیوں بھائی 3 دا ہوندا کہ 3 دا ہوندا ہے؟ کئی کہنے لو جی 3 دن نبی پاک نے پڑھیا بس 3 دن پھر چھٹی. پھر سٹوڈنٹ نہ بھائی نہ، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. ہمیں شریعت یہ نہیں بتاتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ من قام رمضان، جو پورے رمضان کا قیام کرے تے ہر روز سپارہ پورا پیچھے قاری صاحب دے کھلو کے سنے. آپ کے اسلاف کی یہ سنت تھی. حضرت مولانا محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ، آپ حیران ہو جائیں گے، وہ ایک دن کی تراویح کے اندر 10 پارے پڑھا کرتے تھے. حضرت محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ ایک دن 10 پارے پڑھتے سن. تے اج خیر نہ جڑے قاری صاحب ٹک ٹک کے ایک سپارہ پڑھنا تے پچھوں بندے ڈگنے شروع ہو جاتے اینڈ تے 3-4 رہ جاتے. تے جڑا قاری ہوے نا پر 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 او دے پیچھے لڑنا ہی لگی. تے قاری کی تیز گاہ بندے لبدے نے یارو قاری لبو جڑا جابنا اے منٹ لاوے ورزش کراوے. او قاری کادا ہویا تے تیز گاہ بھی ہویا نا. تیز گاہ بھی اب پجا نہیں پائی نہیں سکونت اللہ واسطے ایک گھنٹہ نہیں کر سکتے ہو. اللہ دل نامات ایک گھنٹہ سکون نہ تحمل نہ سونا قرآن سن. اے میری مسجد اندر قاری صاحب رہا اتنے جامع مسجد مکہ ایک قاری صاحب پڑھا دے بڑا تسلی نہ سونا سونا کر کے ہولی ہولی پڑھ دے. وہ مینوں کئی بندے آکھا جی انہوں آکھو تھوڑا جا تیز پڑھو. میں آکھا پڑھنیاں پڑھو نہیں پڑھنیاں نہ پڑھو سپیڈ ہے ہی رہ گی انشاءاللہ. وہ کیوں ہے بھی جناب بندے نے لفظی دا پتہ نہ چڑی دا پڑھا ہے جناب بھر 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 دا جانے. ایک طریقہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسرا کام رمضان دے روزیاں تو بعد تراویح پڑھنا. تراویح 8 مسنون نے، یعنی اللہ کے پیغمبر نے 8 تراویح پڑھی. صحیح البخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر رمضان و غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. 8 تراویح کر لو، 3 وتر پڑھ لو. وتر ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے، 3 بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اگر 3 پڑھنے نے تے وتراں مغرب دے پیشابے نہیں کرنا. حضرات دی وقار رمضان اندر کرنے والا دوجا کام، رمضان اندر کرنے والا تیجا کام کیڑا ہے؟ حضرات دی وقار اعتکاف بیٹھنے والا کام، اعتکاف بیٹھنے والا کام. ایک کرونے دا آئسولیشن نہیں، اے شریعت دا آئسولیشن ہے. شریعت نے دسیا الگ تھلگ ہونے دا طریقہ الگ. اچھا کئی شکاں وچ بھی لکھیا جی آکھے جی مسجد دے وچ اعتکاف نہیں بیٹھ سکدے بندے. کمڑیو اس تو بڑا آئسولیشن اڑ کے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ مسجد دے وچ وکھرا بیٹھا ہے، انہیں اپنا خیمہ وکھرا کیتا ہے، کسی نال بول چال نہیں، موبائل ہوتا بند ہے. اس تو بعد کہ ہور انہوں تسی الگ کی رکھنا چاہتے ہو. اعتکاف سے بڑھ کر کوئی آئسولیشن نہیں ہے. اعتکاف بہترین طریقہ ہے آئسولیشن کا. اعتکاف بہترین طریقہ ہے سماجی فاصلہ بڑھانے کا. سماجی فاصلہ بڑھا دو، اللہ کے ساتھ اپنا فاصلہ قریب کر لو، ختم کر لو. اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں. تے چوتھا کام صدقہ فطر، ایک سا ادا کرنا، ایک سا پورا ادا کرنا. اگر سال اسی اپنے جناب اج دے لحاظ نہ لے کے آئیے 2.5 سر بن جان یا 3 سر بن جان. 3 سر قدم دے پیسے بنا لو، 3 سر چوڑا دے پیسے بنا لو. جو کھاندے ہو جاؤ ادا کرو یا دے پیسے ادا کرو. شریعت وچ تے گلاں ادا کرن دا سانو ثبوت ملدا ہے. البتہ علماء کرام دا راجے کول ہے کہ قدم دے پیسے بھی ادا کیتے جا سکتے ہیں. حضرات دی وقار صدقہ فطر عید دی نماز تو پہلے پہلے ادا کرنا ہے تاکہ جویں تیرے بچیاں نے کپڑے سونے بنائے نے انہیں غریب دے بچیاں دے کپڑے بھی
سونے بن جان اور جنہیں تو اپنے کپڑے بہترین کیتے رہے انہیں کسے قریب دے کپڑے بھی بہترین بن جان عید دا دن ہووے تے کوئی بابا قریب ٹوٹی جُتی پا کے پھردا وے پھر اسی کادے مسلمانا عید دا دن ہووے کوئی مائی ٹوٹی سر تے پھٹیا تو پھٹا لے کے پھردی ہووے اسی کادے مسلمانا عید دا دیالوں میں تے قریب دے بچے روندے ہون اسی کادے مسلمانا صدقہ فطر تائیں تاکہ عیدیاں خوشیاں جندر تمام لوگ شامل ہو جان خالق کائنات دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ ماہ رمضان آ گیا ہے ماہ غفران آ گیا ہے رحمتوں کے کھل گئے خزانے بخششوں کے مل گئے بہانے موسم بہار لوٹ آیا رحمتوں نے کر لیا ہے سایہ آؤ آؤ رحمتیں سمیٹ لو جنتوں کے میوے بھر کے بیٹ لو آسیوں گناہ کی رد کو چھوڑ دو اپنے نعت مسجدوں سے جوڑ دو پورے منتظر ہیں تمہاری کر لو ان کو ملنے کی تیاری خالق کائنات دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وآخر دعوانا الحمد لله